بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جو لاقانونیت ہے اور جو فرق ہے، جو امیر کے لیے ایک قانون ہوتا ہے اور غریب کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے، آج کل عمران خان کی شکل میں وہ میرے خیال میں اتنا بظاہر ہے کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پروفیشنل ٹریٹمنٹ کو مل رہی ہے، وہ تو کوئی عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے لیے کوئی اس طرح کی عدالتی کوئی خاص اس کو ٹریٹمنٹ دے۔ لیکن جو افسوس کی بات ہے کہ اس پہ کوئی بات بھی سچ نہیں کر رہا۔ تو آج 2 اکتوبر کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسپیشل ریلیف مل گیا، اور بیسکلی فرائیڈے کو ان کے خلاف جو تھی ایک بیل وارنٹ تھی جو کہ 506 اور اس کے تحت نکلی تھی۔ اور یہ کوئی اتنا سیریس offense نہیں ہے، مطلب میں آپ کو اپنی نالج سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 506 وغیرہ یہ کوئی اتنا سیریس offense نہیں ہوتا۔ لیکن جو پرابلمٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہے اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار جو ہے وہ سنڈے کو کھلتا ہے، اور صرف ایک ہی پارٹی کو ریلیف دینے کے لیے، یا تو شہباز گل صاحب کو یا پھر عمران خان صاحب کو، اور ان کو جو پیشیاں ہیں ان میں بار بار ان کو مہلتیں بھی ملتی ہیں کہ آپ کا جواب صحیح نہیں ہے، اس کو دوبارہ آپ اس کو دوبارہ داخل کر دیں۔ اگرچہ کوئی کورٹ کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، جو آپ کا جواب ہوتا ہے اسی پہ اس کو دیکھ کے ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ عمران خان نے کوئی معافی شافی نہیں مانگی، اور عدالت ہی چاہتی تھی کہ ان کو وہ معافی مانگے۔ تو بہرحال وہ کیسز جو ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ اس میں تاریخیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں فیصلہ نہیں ہو رہا، کیونکہ ظاہر بات عمران خان معافی نہیں مانگ رہے، اور عدالت ان کے خلاف فیصلہ سچ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ یار یہ پاپولر بندہ ہے، اور اس کو اس کے خلاف اگر فیصلہ آئے گا تو ہماری عدالت کی شاید بے عزتی ہو جائے اور لوگ ہم کو برا بھلا کہیں گے۔ بہرحال جو بات میں نے آج کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے 2 اکتوبر 2022 کو اسپیشلی کھل گئی، اور کس طرح کھل گئی اس کا مجھے کوئی طریقہ کار اس کا معلوم نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو ہے ایک آدمی، ایک عام پاکستانی کو بھی وہ میسر ہوگا، لیکن یہ ایکسپریس ٹریبیون کا آرٹیکل ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اکتوبر 2022 اور ثاقب بشیر صاحب نے لکھا ہے اس کو۔ تو لکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ IAC on Sunday granted interim bail until October 7 on the arrest warrant issued against Pakistan Tehreek-e-Insaf chairman following a chambers hearing۔ تو یہاں پہ تو ایک لکھا ہوا ہے کہ فالوئنگ اے چیمبرز ہیئرنگ، تو چیمبرز ہیئرنگ کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ بیسکلی عدالت ہی نہیں کھلی وہاں کا۔ بیسکلی چیمبر کا مطلب ہے کہ جو جج صاحب ہیں ان کے آفس میں یہ ہیئرنگ ہوئی، اور وہاں پہ ہی بات چیت ہوئی۔ تو مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے نا وہ سنڈے کو کھلتی ہے، اور نہ صرف جج صاحب آتے ہیں بلکہ پورا جو وہاں پہ عملہ ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اور پھر وہ پوری کارروائی ہوتی ہے، اور اس پہ آرگومنٹ جو ہے وہ کس طرح ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ عدالت کھولتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں دونوں وکیلوں کو وہ نوٹس بھی بھیجنے ہوتے ہیں، لیکن تو اتنی کم مدت میں ان کو نوٹس کس طرح مل جاتے ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ پھر جو فیصلہ یہ ہوا ہے اس میں جو جج صاحب ہیں، نام ہے جسٹس محسن اختر کیانی۔ تو یہ کس قانون کے تحت انہوں نے خود یہ عدالت کھولی یا پھر چیف جسٹس صاحب نے کھولی، کیونکہ ظاہری بات ہے انچارج جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب ہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر تو جہاں تک میری معلومات ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی مجھے اگر کوئی بتائے کہ یہ کس قانون کے تحت ان جج صاحب نے عدالت کھول دی اور اپنے چیمبر میں اس کی ہیئرنگ کر دی، اور جو حکومتی لائر ہیں کیا ان کو بھی وقت دیا گیا تھا کہ آپ اپنے دلائل جو ہے وہ پیش کر دیں اتنی کم وقت میں؟ کیا ٹائم کا تعین کس طرح کیا گیا تھا؟ اور اب یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ جو FIR ہے نا، یہ عمران خان کے خلاف ایک جج صاحبہ محترمہ زیبا چودھری کے خلاف جو تھریٹنگ ریمارکس انہوں نے سرعام جلسے میں دیے تھے، کہ ہم اس کو نام دے کے کہا تھا کہ ہم آپ کو بھی دیکھ لیں گے اور آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، جو کہ انتہائی ایک نامناسب بات ہے۔ تو یہ کیس جس میں ایک جج صاحبہ کو تھریٹس مل رہی ہیں، اس میں عدالت خود
سنڈے کو عدالت کھولتی ہے تاکہ عمران خان کو جس نے تھریٹس دی ہیں تاکہ ان کو ریلیف مہیا ہو سکے. اور پھر اسی دن عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ٹیکسلا میں گئے, وہاں پہ جلسہ بھی کیا اور وزیر اعظم کو چیری بلاسم کہا اور جو فضل الرحمان صاحب ہیں اور اس کو ڈیزل کہا. تو پاکستان میں میرے خیال میں جو لا قانونیت کا جو عالم ہے وہ میرے خیال میں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوگا. اور جو پرابلمٹک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اسپیشل جو پروفیشنل ٹریٹمنٹ جو ہمارے ہاں شرفاء کو سو کال شرفاء کو ملتی ہے, جس طرح عمران خان کو ملتی ہے اور دوسرے بڑے لیڈروں کو بھی ملتی ہے, تو یہ کوئی اگر کہے کہ عدالت کی پروریگیٹو ہے کہ جب وہ کھولنا چاہے وہ کھول سکتے ہیں, یہ نہیں ہے اس طرح. اگر ٹھیک ہے اگر کوئی ملک کی سلامتی کا کوئی ایشو ہے پھر تو ٹھیک ہے, تو لیکن یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ اس کے لیے آپ عدالت کھول دیں. اور مطلب ہے کہ انہوں نے اگر جو درخواست دی ہے نا وہ میں آپ کو پیش کر لیتا ہوں. وہ درخواست ہے جو کہ بابا روان صاحب جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے یہ پیش کی تھی. اس میں جو سیکشنز ہیں وہ 506 504 189 188, اور یہ وہی دفعات ہیں جو جب آپ کسی سرکاری آفیسر کو, پولیس کو یا اہلکار کو تھریٹس دیں اور ان کو کام نہ کرنے دیں. اور اس میں ڈیٹ بھی دیا ہوا ہے جناب کہ ڈیٹ فکس ہوا, یہ میرے خیال میں پچھلی ڈیٹ تھی, تو اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ ڈیٹ جو ہے نا آج کی فکس ہے, کیونکہ جب کسی بھی اپلیکیشن ہے اس میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیٹ جو ہے اس میں آج کی فکس ہے, لیکن اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تو اس میں ڈیٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ کب جو ہے وہ ڈیٹ فکس ہوا ہے. تو میرے خیال سے جو ہمارے پاکستانی عوام ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے ساتھ یہ کھلواڑ ان کے ساتھ ہو رہی ہے. عمران خان تو ٹھیک ہے اگر ان کو ریلیف مل گیا, یہ کوئی اتنا بڑا کیس بھی نہیں تھا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو بڑی بات ہے نا جس سے یہ عدالت ایکسپوز ہوتی ہے کہ یہ سسٹم کس طرح چل رہا ہے, کہ ایک شرفاء کے لیے, ایک بڑے آدمی کے لیے عدالت جو ہے وہ سنڈے کو کھل جاتی ہے. اچھا وہ دوسری بڑی بات, عمران خان خود پیش بھی نہیں ہوئے, تو بیل کی جتنی بھی اپلیکیشن ہوتی ہے نا اس میں جو پٹیشنر ہوتا ہے جس کے خلاف وہ بیل وارنٹ ایشو ہوئے ہوتے ہیں, اس میں اس کا آنا انتہائی ضروری ہے. یعنی اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ اپلیکیشن سنی بھی نہیں جا سکتی. لیکن اس کیس میں جو ہے نا عمران خان پیش ہی نہیں ہوئے, وہ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے اور ان کی جو بیل ہے وہ منظور ہو گئی 7 اکتوبر تک. تو میرے خیال میں یہ کھلواڑ جو ہے وہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہی ہے. اور کون کر رہا ہے؟ ہماری عدالتیں کر رہی ہیں. اور اسلام آباد کی ہائی کورٹ ظاہری بات ہے اٹس ون آف دا respected institution in Pakistan, اور it's led by very honorable judge جو اسلام آباد کے جج ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب. نو ڈاؤٹ ہی از دا بیسٹ جج دیٹ وی ہیو. لیکن اگر اس کی سربراہی میں اس طرح کچھ ہو رہا ہے تو آپ سوچ لیں کہ جو اتنے جن کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے ان کے عدالتوں میں کیا ہوتا ہوگا. اور یہ سب پبلک ڈومین میں ہے, لیکن ظاہری بات ہے کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے اس میں. تو میرے خیال میں اس پر ضرور بات ہونی چاہیے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو فیسلٹی ہے نا یہ ایک عام پاکستانی کے لیے اویلیبل نہیں ہے, صرف جو ہے بڑے آدمی کے لیے ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی پتہ ہے وہ کی جو ضمانت ہوئی ہے وہ کتنے روپے پہ ہوئی ہے, 10,000 روپے پہ. اور یہ بھی ایک مذاق ہے کہ ایک غریب آدمی کا, میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں کہ ان کی جو ضمانتیں ہوتی ہیں نا معمولی کرائم 50,000 روپے 40,000 روپے, اور عمران خان کی جتنی بھی ضمانتیں ہیں اور اس طرح کی پی ٹی آئی کے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں ان کی ضمانتیں 5,000 روپے پہ ہو جاتی ہیں. اس کیس میں انہوں نے 10,000 کر دی, جو کہ بہت زیادہ, یعنی انہوں نے ڈبل کر دی. اگرچہ ان کی جو جتنی بھی پرانی ضمانتیں ہیں نا وہ صرف 5,000 روپے پہ, جو کہ کوئی بھی مطلب بڑی رقم نہیں ہے. اور عمران خان جیسے بننے کے لیے کسی بھی امیر شخص کے لیے 5,000 کوئی چیز ہی نہیں, وہ تو اس کے پاکٹ میں ہر ٹائم ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے, اور یہ وہی پارٹی اس کی رسپانسبل ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا 2 قانون ہیں, ایک غریب کے لیے ایک امیر کے لیے, اور خود جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے. خود پارٹی کے لیڈر عمران خان صاحب جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن جن کے جو فالوورز ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اور نہ آ رہا ہے, اور نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہی دیکھتے ہیں کہ بھئی عمران خان جو ہے وہ سچا لیڈر ہے اور نواز شریف اور زرداری وغیرہ جو ہے وہ کرپٹ ہیں, جو کہ یہ ٹرو نہیں ہے, کیونکہ جو کرپشن ہے وہ زیادہ عمران خان کے دور میں ہوئی ہے اور ان کے دور میں کام ہوئے, ڈیولپمنٹ کام ہوئے. تو اس میں ظاہر بات ہے تھوڑی بہت تو کرپشن تو ہر چیز میں ہوتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کرپٹ ہے. عمران خان جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے. ان کے جو توشہ خانہ کا ریکارڈ وغیرہ, گڑیاں وغیرہ جو انہوں نے غائب کی وہاں سے, اس سے پروف ہوتا ہے کہ ہی واز ناٹ دیٹ آنیسٹ.
لیکن بہرحال یہ جو کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تب اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتہائی جو ہے تشویشناک ہیں، اور اس سے اچھا یہ بھی آپ دیکھ لینا کہ یہ جو کورٹ نے فیصلہ دیا نا، تو صرف اور صرف ایک کیس کو سنا گیا. تو اگر یہ کورٹ کھلتی تو پھر تو ہونا چاہیے تھا نا کہ بھئی ہم کورٹ کھول رہے ہیں، تو اگر آپ کے بھی کوئی غریب آدمی ہے، اس کی بھی کوئی کیس ہے، تو وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں کہ اس کا بھی ہم فیصلہ کر دیں گے. لیکن کسی غریب کی نہیں سنی گئی، کسی عام آدمی کی نہیں سنی گئی، صرف اور صرف پارٹی کے لیڈر عمران خان کی سنی گئی، اور پھر کورٹ بند ہو گیا. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کورٹ کی کوئی اچھا اقدام تھا، تو یہ ہرگز اچھا اقدام نہیں ہے، بلکہ یہ سسٹم کو سبوٹاج کرنے کی مزید ایک کوشش ہے. اور میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح کیوں کیا، اور حکومت کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کس قانون کے تحت انہوں نے یہ کورٹ کھولا. اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے کھولا، کسی کے لیے بھی کھولے، کس کی اجازت سے آپ نے یہ کورٹ کھولا. تو یہ تو اگر حکومت یہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتی، تو پھر تو میرے خیال سے ان کو بس گھر بیٹھنا چاہیے نا، حکومت نہیں کرنی چاہیے. تو بڑی تشویشناک سچویشن ہے پاکستان میں کہ عدالت جو ہے دن دہاڑے یہ ڈاکے مار رہی ہے، عوام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اور بڑا آدمی کورٹ میں پیش ہوئے بغیر چیمبر میں اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، اور وہ جو ہے گھر میں آرام سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کورٹ کھلے گی میرے لیے اور میری ضمانت ہو جائے گی، تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بڑی تشویشناک سچویشن ہے، اور میرے خیال میں اس میں بات ہونی چاہیے، اور اس کو مزید ہائی لائٹ کرنا چاہیے. شکریہ.